السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ ملک میں رمضان المبارک کا آغاز پہلی تراویح کے دوران مساجد میں 20 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد۔ صدر عارف علوی کا وزیر مذہبی امور کے ہمراہ اسلام آباد کی مختلف مساجد میں احتیاطی تدابیر کا جائزہ، انتظامات اطمینان بخش قرار۔ سندھ کی مساجد میں تراویح کے لیے صرف 3 سے 5 افراد کو اجازت۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کا اعلان۔ صوبائی حکومتوں کو صورتحال کے مطابق فیصلے کرنے کی اجازت۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر پلاننگ اسد عمر کی بریفنگ۔ کہا رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ دودھ دہی کی دکانیں، کریانہ سٹورز، تندور اور بیکریاں رات 2 سے صبح 4 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ سپر اسٹور بھی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سندھ حکومت کی رمضان المبارک میں تاجروں کو کاروبار کی مشروط اجازت۔ کاروبار پیر تا جمعرات صبح 9 سے 3 بجے تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا شام 5 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا۔ تیار کھانے کی ڈیلیوری شام 5 سے رات 10 بجے تک ہوگی۔ سحری میں کوئی ہوم ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ نہیں معلوم کورونا ہمارے ساتھ کب تک رہے گا، ہمیں لاک ڈاؤن کے ساتھ کاروبار بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی یوٹیوب ویلاگر سے گفتگو۔ کہا کہ کورونا معاملے پر پاکستان کو کوئی امداد نہیں ملی۔ مریضوں کی نشاندہی کے لیے ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم متعارف کروانے کا اعلان۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آئندہ 15 روز انتہائی اہم ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے خبردار کر دیا۔ کہا ملک میں کورونا سے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے نمٹا جا رہا ہے۔ شہری گھروں کو عبادت گاہ بنا لیں۔ پاک فوج کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کورونا کے متاثرین کے لیے دینے کا اعلان۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 13 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 239 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 702 افراد کورونا وائرس مبتلا۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 11,513 تک جا پہنچی۔ 111 افراد کی حالت تشویشناک۔ 2500 سے زائد صحتیاب۔ پاکستان میں جولائی تک کورونا متاثرین کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھانوم نے کہا پاکستان کے 115 اضلاع میں کورونا پھیل چکا ہے۔ سندھ اور پنجاب زیادہ متاثرہ صوبوں میں شامل ہیں۔ پاکستان میں صحت کا نظام پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز کا بھی لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو اٹلی سے بھی بدتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایسوسی ایشنز نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں خواتین ڈاکٹرز پریس کانفرنس میں اب دیدہ ہو گئی، کہتی ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی سے کورونا کیسز کی تعداد بڑھے گی۔ بھارتی حکومت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کاربند۔ اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر جارحیت۔ ترجمان پاک فوج نے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے اس سال 850 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس میں 31 افراد شہید ہوئے۔ قادری نے وفاقی دارالحکومت کی مختلف مساجد کا دورہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے مساجد میں نماز تراویح کے دوران کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے فیصل مسجد، G9 سیکٹر F10 اور کوسار کی مساجد کا دورہ کیا اور بتایا کہ صدر مملکت نے مساجد میں نماز تراویح کے دوران احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا۔ صدر مملکت نے ان مساجد نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا
ملک بھر کی دیگر مساجد کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد حاصل ہوگی۔ عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبدالرزاق۔ جی بالکل، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے آج فیصل مسجد اور F10 اور G9 کوہسار میں مساجد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے مساجد میں نماز تراویح کے دوران کیے جانے والے احتیاطی تدابیر کا بھی جائزہ لیا۔ صدر مملکت نے ان مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی دیگر مساجد کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ جی اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ۔ اور آٹا چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کی فورنزک آڈٹ رپورٹ کا معاملہ، ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو آٹا چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کی فورنزک آڈٹ رپورٹ کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت مل گیا ہے۔ اہم اپڈیٹس آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسی بارے میں بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی سے۔ جی نسیم۔ جی بالکل، آٹا چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کی فورنزک آڈٹ رپورٹ کے معاملے پر ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء نے مہلت مانگ لی ہے۔ آٹا چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کی فورنزک آڈٹ رپورٹ کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ واجد ضیاء کو آٹا چینی انکوائری کمیشن کو اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے۔ فورنزک آڈٹ ٹیم میں 2 افسران کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے ارسلان وٹو، اسلام آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان شامل ہیں۔ یہ ٹیم مختلف شوگر ملوں کا دورہ کرے گی۔ 2 ہفتے کے بعد وزیراعظم کو چینی اسکینڈل پر انکوائری کمیشن کی فورنزک آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ جی ٹھیک، اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ۔ اور وفاقی حکومت نے ملک بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کر دی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں فوج کی مدد بھی شامل ہوگی۔ مئی میں وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا تو عید کے بعد صورتحال بہت بہتر ہوگی، لیکن اگر احتیاط نہ برتی گئی تو عید الفطر پر مزید بندشیں لگانی پڑ سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی میڈیا کو بریفنگ۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 9 مئی تک لاک ڈاؤن میں اضافے کا فیصلہ۔ بولے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے کسی اور تک یہ بیماری نہ پہنچے۔ کورونا سے متعلق بد احتیاطی میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ مئی کا مہینہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق فیصلہ کن ہے۔ اس ماہ میں کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا تو عید کے بعد صورتحال بہتر ہوگی۔ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو یہ نہ ہو کہ عید کے لیے ہمیں کوئی بندشیں لگانا پڑے۔ جو یہ ماہ آنے والا ہے، اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں، ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے۔ فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ فیصلہ کن ہے۔ رمضان میں سحر اور افطار میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ احساس ایمرجنسی ریلیف پروگرام رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ سندھ حکومت کی رمضان المبارک میں تاجروں کو کاروبار کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ کاروبار پیر تا جمعرات صبح 9 سے 3 بجے تک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا رمضان کے دوران شام 5 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا۔ شفقت عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر سعید غنی، امتیاز شیخ، ناصر شاہ سمیت دیگر وزراء، چیف سیکریٹری آئی سندھ اور کمشنر کراچی نے شرکت کی۔ اجلاس میں رمضان میں بھی لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ رمضان میں شام 5 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا۔ جن کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ پیر سے جمعرات صبح 9 سے 3 بجے تک کام کر سکیں گے، جبکہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک راشن اور سبزی کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کھانے کی ڈیلیوری شام 5 سے 10 بجے تک کی جائے گی۔ سحری میں ہوم ڈیلیوری سروس نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ محکمہ داخلہ سندھ کاروباری سرگرمیوں کے لیے SOP جاری کرے گا، جبکہ احترام رمضان آرڈیننس بھی جاری کیا جائے گا۔
کراچی میں خواتین ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوگا. اگر ڈاکٹرز کورونا کے شکار ہوئے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے پر خاتون ڈاکٹر آبدیدہ ہو گئی. صبا سلطان کی رپورٹ ہے. سندھ میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر خواتین ڈاکٹرز کو تحفظات. سندھ حکومت سے لاک ڈاؤن میں مزید سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا. جس طرح ابھی آ رہے تھے تو سڑکوں پہ اتنا رش تھا، وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر ایسے ہی ہوا تو بالکل اللہ نہ کرے وہ وقت نہ آ جائے جو اٹلی میں اور اسپین میں آیا کہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ میں اس کا علاج کروں اور اس کا علاج نہ کروں. اللہ میں ایسے ڈر لگتا ہے کہ یہ وقت اللہ نہ کرے میرے اوپر آئے، کیونکہ میں آئی سی یو میں کام کرتی ہوں، کہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ اس کا علاج کرو اور اس کو چھوڑ دو. کراچی میں خواتین ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس. کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے پر ڈاکٹر نصرت شاہ آبدیدہ ہو گئیں. اب ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھنے کو تیار ہیں، ہم پیر پڑنے کو تیار ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے اتنی ہم بات. ہم کس طرح سے ہم اس کو کوپ اپ کریں گے؟ وی کانٹ. ہمارا سسٹم ختم ہو گیا جو ہم حالت ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. خواتین ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کاروبار دوبارہ شروع کیا گیا تو کورونا کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹرز کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ بہت ہی سیریس سچویشن ہو جائے گی. واقعی میں وہ ایمرجنسی ہو جائے گی کہ جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے اور مریض آئیں گے کورونا کے اور ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. 22 اپریل کو کراچی میں ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس سندھ حکومت کے کہنے پر کی. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے بیان پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مذمتی پریس ریلیز جاری کر دی. ڈاکٹر کیسر سجاد نے کہا شہباز گل کے بیان سے ڈاکٹروں کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ اپنا بیان فوری طور پر واپس لیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ قوم کی اجتماعی سوچ کا عکاس ہے اور کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے پارلیمان کا کردار انتہائی اہم ہے. پارلیمانی سطح پر فیصلوں پر عمل درآمد کرنا اولین ترجیح ہے. حکومت ملک سے کورونا کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ہمیں بحیثیت قوم اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنا ہے. اسلام آباد سے نسیم صدیقی کی رپورٹ دیکھیں. وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات. بجٹ سمیت اسمبلی کے ورچوئل اجلاس بلانے پر مشاورت اور پیش رفت پر تبادلہ خیال. اسپیکر اسد کیسر نے کورونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز سے بھی آگاہ کیا. ملاقات میں پارلیمنٹ میں قانون سازی اور خصوصی کمیٹی برائے زرعی اجناس کی سفارشات کی تیاری کے حوالے سے مختلف امور بھی زیر بحث آئے. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے فخر امام کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رائے لے کر ہی فیصلہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ موجودہ حالات میں پارلیمان کو مؤثر اور فعال رکھنا انتہائی ضروری ہے. پارلیمنٹ عوام کی امنگوں کا ادارہ ہے. حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کا مثبت کردار قابل تعریف ہے. پاک فوج نے کورونا ڈیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ رقم کورونا متاثرین پر خرچ کی جائے گی. آرمی چیف کے حوالے سے میڈیکل کور استعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی ریزرو فورس کو طلب کر لیا گیا. افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں کانفرنس. انسداد کورونا کے اقدامات زیر غور آئے. آرمی چیف نے کہا کہ فوج کی تربیت اور دیگر امور جاری رکھے جائیں. سول اداروں سے مل کر تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں. ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا. بھارتی فوجی قیادت کے بیان اندرونی ناکامیوں پر مایوسی ظاہر کرتے ہیں. بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادیوں کو نشانہ بنایا. اس سال اب تک ہندوستان نے تقریباً 850 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. 26 فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک 456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے. اس میں ایک شیرخوار بچہ شہید اور 31 لوگ. بابر افتخار کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے. دنیا میں سب سے کم کورونا کیسز آزاد کشمیر میں ہیں. بھارتی قیادت نے میڈیا سے مل کر جھوٹے پروپیگنڈے کی ناکام کوشش کی. بدقسمتی سے ایسے وقت میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندوتوا اور سیفران ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. بھارت نے ظلم،
بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاک فوج نے کرونا ڈیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رقم کرونا متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ آرمی میڈیکل کور کی استعداد بڑھانے کے لیے ریزرو فورس کو طلب کر لیا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ-19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ بھی انسداد کرونا کی قومی کاوش میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین کی مدد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے تعاون سے یاران وطن کے نام سے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مشکل میں ہمیشہ مدد کی۔ طب کے شعبے سے وابستہ افراد نے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ کورونا کی صورتحال میں بیرون ملک مقیم پاکستان